پورے حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سبھی بڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کشف کی بات پہ ابھی تک کسی کو یقین نہیں آیا تھا کہ جو اس نے کہا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ارباز چاچو نے اپنی بیٹی سے ایک بار پھر کلیئر کیا۔ بالکل، میں کندھے سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ مجھے کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ اس کی صفاقی پہ سبھی گھر والے برہم ہوئے تھے۔ 2 ماہ پہلے ہی کشف اور حیدر کا نکاح ہوا تھا۔ 1 ہفتے بعد ان کی شادی تھی، لیکن 2 دن پہلے ہونے والے کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا تھا۔ ایسے میں کشف کی محبت مان پڑ گئی۔ اس نے صاف لفظوں میں اس رخصتی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ساری زندگی حیدر کی بیساکھی بن کے نہیں چل سکتی تھی، لیکن گھر میں سے کوئی بھی اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ یہ خبر حیدر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اسے بھی شوق لگا تھا، لیکن وہ ایک پتھر دل انسان تھا۔ کشف سے نکاح اس نے اپنی ماں کی خواہش پہ کیا تھا، اور اب رخصتی میں بھی انہی کی خواہش شامل تھی، جبکہ اسے کشف میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ یہی سننے میں آتا رہا کشف اسے پسند کرتی ہے، اور یہ رشتہ کشف کی پسند کی وجہ سے طے ہوا تھا، اور آج اسی کی خواہش پہ ختم ہونے کو تھا۔ حیدر نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں، تبھی کھٹکے کی آواز پہ وہ چونکا۔ ماں کے قدموں کی چھاپ تو وہ ہمیشہ ہی پہچان لیا کرتا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں پہ بلیک چشمہ تھا۔ باقی زخم تو بھر گئے تھے، لیکن آنکھوں کا زخم اب ساری زندگی ساتھ رہنے والا تھا۔ مسز ماریا نجم اس کے قریب بیٹھتی اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے لگا گئی۔ مما، آپ رو رہی ہیں؟ حیدر تو تڑپ ہی اٹھا۔ آگے ہوتے ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں تو بیٹا، میں کیوں رونے لگی؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے بلک اٹھی۔ پلیز یار، رونا بند کریں، اور بالکل مت سوچیں کچھ بھی ایسا جو آپ کو تکلیف دے۔ بیٹا، یہ تمہارے چچا نے طلاق کے پیپرز بھجوائے ہیں کہ ان پہ سائن کر دو۔ وہ خود آنا چاہ رہے تھے لیکن ہمت نہیں کر پائے۔ کشف نے کسی کو نظریں اٹھانے کے قابل۔ مما پلیز، دیں ادھر، میں سائن کر دیتا ہوں، آپ بس روئیں مت۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ مسز ماریا نے دکھتے دل سے پیپرز کو اس کی جانب سرکایا اور اس کے ہاتھ میں پین پکڑایا۔ اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رکھا جہاں سائن کرنے تھے۔ حیدر کے ہاتھ ایک لمحے کو بھی نہ ڈگمگائے، اور پیپر سائن کرتے کشف سے کاغذی رشتہ بھی توڑ دیا اور گہرا سانس بھرتے پیچھے ٹیک لگائی۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف۔ مما، فار گاڈ سیک، ختم کریں یار، جو ہوا اسے ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ مجھے کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں۔ اگر وہ نہ مانگتی طلاق تو میں خود دے دیتا۔ وہ ان کو حوصلہ دے رہا تھا۔ حیدر، وہ اس کی بات پہ حیران ہوئی۔ یس مام، میں اپنی حالت سمجھتا ہوں، اب نہ مکمل ہو گیا ہوں، اور میرا کوئی حق نہیں کہ بلا وجہ زبردستی کسی کو بھی اپنے ساتھ باندھ کے رکھوں۔ سب کا حق ہے زندگی کی خوشیوں پہ، اس لیے ایسا کچھ مت سوچے۔ حیدر اب بھی مطمئن تھا، اور اس کو اس قدر مطمئن دیکھ کر مسز ماریا بھی گہرا سانس بھر گئی۔ اس بلیک چشمے کے پیچھے وہ 2 کالی آنکھیں کیا کہانی سنا رہی تھیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ لو، مسٹر ارباز نے پیپرز لاتے کشف کے منہ پہ مارے تھے۔ وہ لب بھینچ گئی اور ان پیپرز کو دیکھنے لگی۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، مر گئی تو میرے لیے۔ آج ارباز صاحب کے دل سے ان کی یہ بیٹی اتر گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کشف نے وہ پیپرز اٹھا کے سائڈ ٹیبل پہ پٹخ دیے۔ اس کے دماغ میں کیا پل رہا تھا اس وقت صرف وہی جانتی تھی، یا اس کا اللہ۔ اف، کرایہ بتاؤ کتنا ہے؟ وہ منہ بناتے بولی۔ بیوی جی، پورے 800 روپے۔ توبہ، کیا مجھے چاند سے زمین پہ لائے ہو جو 800 مانگ رہے ہو؟ صرف بس اڈے سے یہاں آئے ہو، وہ بھی 25 منٹ لگے ہیں، جبکہ اگر تھوڑا فاسٹ چلاتے تو 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے۔ حورین اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کے اسے تھماتی مڑی۔ ارے بی بی جی، 300 اور بنتے ہیں، یہ کم ہیں۔ وہ رکشے والا پیچھے لپکا۔ خبردار جو میرے پیچھے آئے تو۔ حور نے اسے لتاڑ کے رکھ دیا۔ بی بی جی، مجھ غریب کے پیسے تو نہ کھائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ تل ملایا۔ جو حق حلال کا ہے نا، وہی خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلا، سمجھے؟ حور کا سبق سنتے وہ وہیں کھڑا رہ گیا، جبکہ حور سامنے والے گھر کے دروازے میں انٹر ہو گئی۔ گھر تو یہی ہے، کافی بڑا ہے۔ چل حور، اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حال احوال ہے۔ وہ بیگ کو اچھے سے کندھے پہ لٹکاتی تیزی سے آگے بڑھے کہ اچانک سامنے سے آنے والے وجود سے ٹکرا گئی، اور ٹکراتے ہی بری طرح گرے۔ ہائے امی جی، مار دیا مجھ سنگل پسلی والی کو، مار ڈالا، اللہ مار ڈالا۔
حور لہک لہک کر بینڈ ڈال رہی تھی، جبکہ حیدر نے کالا چشمہ پہنے اس لڑکی کا بے ڈھنگا گانا سنا اور سر جھٹکتا دروازے کی جانب بڑھا کہ حورین جلدی سے اٹھ کے اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، ایک تو اندھوں کی طرح مجھ سے ٹکرائے اور پھر مجھے گرنے سے تھاما بھی نہیں، الٹا مجھے گرنے سے اٹھانے میں مدد بھی نہیں کی۔ کتنے بے حس ہو گئے ہیں لوگ۔ وہ منہ بناتے اسے سر سے پیر تک تنقیدی نگاہ سے دیکھتی لمبی چوڑی تقریر جھاڑ گئی۔ ہو گئی بکواس، سائڈ پہ ہو۔ وہ اندازے سے اسے بازو سے تھامے ایک طرف کرتا پھر سے آگے بڑھا کہ حورین پھر سامنے آئے۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، معافی مانگو مجھ سے پہلے، تم نے مجھے دھکا مارا، میں گری، میری پسلی میں اور کمر میں چوٹ آئی ہے۔ وہ اسے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر نہیں، جاؤ ڈاکٹر کو یہ کہانی سنا اور ہٹو آگے سے، ورنہ رونتے ہوئے چلا جاؤں گا۔ حیدر کو کہیں ارجنٹ پہنچنا تھا، اس کا آدمی باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا اور یہ لڑکی فضول میں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ معافی تو مانگ کے جاؤ گی مسٹر ایکس وائی زیڈ۔ حورین بھی ضد میں آ گئی اور غصے سے اس کی جانب پیش قدمی کی تو وہ اپنی جگہ بالکل سپاٹ کھڑا رہا۔ حد سے بڑھو مت، ابھی تم مجھے جانتی نہیں، اور ہو کون تم؟ یہاں اندر کیسے آئی؟ گارڈ، گارڈ، سیکیورٹی۔ حیدر وہیں سے اونچی آواز میں چلایا تو گارڈ فوراً وہاں پہنچا۔ کون ہے یہ لڑکی اور اندر کیسے آئی؟ حیدر کا غصہ دیکھ کر گارڈ گھبرا گیا۔ جی یہ، ایک منٹ میں بتاتی ہوں۔ مائی نیم از حورین، حورین ثاقب، میں لا میں ماسٹرز کر رہی ہوں، تو مجھے پولیس والے پہ تھیسز لکھنی ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ خالہ رقیہ کی بیٹی ہوں، سب جانتے ہیں انہیں۔ حورین نے فخر سے بتایا تو وہ لب بھیج گیا۔ اسی لمحے حیدر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو اسے اگنور کیا آگے بڑھ گیا۔ او گارڈ انکل، یہ تھا کون؟ وہ گارڈ سے پوچھتے اسے سکتے میں ڈال گئی۔ حیدر نجم صاحب، ایس ایچ او ہیں۔ یہ مزید معلومات میں اضافہ کیا۔ مطلب او تیرے کی، یہ بندہ پورا بانس جتنا اتنا بڑا باڈی بلڈر، یہ پولیس والا ہے؟ مجھے تو لگا پولیس والوں کی تو توند ہوتی ہے، یہ بڑی بڑی مونچھیں اور خون خوار ٹائپ کے، پر یہ تو بہت ہارڈ سا ہے۔ حورین نے آنکھیں گھما کے کہا تو گارڈ سرخ چہرہ لیے باہر نکل گیا۔ مزہ آئے گا اس ینگ ہینڈسم پولیس والے پہ تھیسز لکھ کے۔ واہ حور، صحیح جگہ آئی ہے۔ وہ خود کو دا دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں یہی ہینڈسم اسے ہمیشہ کے لیے ملنے والا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اندر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیدر کے قدم ایک پل کو تھمے۔ ان آوازوں میں ایک چہکتی آواز اس لڑکی کی بھی تھی جو آج آئی تھی، جبکہ کشف کے کہکے بھی کانوں میں بجتے سنائی دیے تھے۔ حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتا کہ اسے اپنے پیچھے اپنے نام کی آواز سنائی دی۔ ارے چھوڑو، کہاں کا پولیس والا؟ اب بس کچھ لیگل ڈاکومنٹس کا کام ہی رہ گیا اس اندھے کے پاس۔ بنا آنکھوں کی روشنی کے وہ کیا کر سکتا ہے؟ مجرم تو پکڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ کشف تھی جس کے اپنے بارے میں خیالات سنتے حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مطلب؟ حور حیرت زدہ ہوئی۔ مطلب کیا؟ تمہیں خالہ رقیہ نے یہاں بھیج دیا، یہ نہیں بتایا کہ جس پولیس والے پہ تھیسز لکھنے جا رہی ہو وہ اندھا ہے؟ کشف نے مذاق اڑایا تھا جو حورین کو بہت برا لگا۔ کشف آپی، بری بات ہے، یوں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ حورین اسے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کی بات سنتے کشف کو غصہ آ گیا۔ حیدر جو کچھ بولتا کہ حورین کی بات سنتے وہ بری طرح ٹھٹکا۔ وہ انجان لڑکی اس کی سائیڈ لے رہی تھی، مطلب کوئی تھا جو اس کے حق میں کھڑا ہوا تھا۔ اے تم اب مجھے سکھاؤ گی کیا اچھی بات ہے کیا بری؟ لمٹ میں رہو اور اپنے کام سے مطلب رکھو۔ صرف 1 ماہ کے لیے آئی ہو یہاں، اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤ گی، اس لیے میرے گھر میں کھڑی ہو کے کسی قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئی بڑی مجھے بتانے والی۔ کشف انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ مانا کہ گھر آپ کا ہے، زبان بھی آپ کی ہے، اس سے اگر ضرورت کے مطابق کھولا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ انسان کے بڑے بول ہمیشہ اس کے آگے آتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر بولا کرے۔ حور بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، ابھی آئے 2 دن ہی ہوئے ہیں تمہیں، اور خود کو کیا 30 مرخان سمجھ رہی ہو؟ میرے بڑے بول کے تمہیں بڑی فکر ہے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتابی باتیں ہر کوئی کرتا ہے، بات تو تب ہے کہ عملی مظاہرہ بھی کیا جائے۔ کشف کی بات پہ حورین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں ان سے بحث کر رہی ہو حور؟ یہ نہ کسی کی سنتی ہے نہ سمجھتی ہے، بس اپنی منمانی کرتی ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ درے شہوار نے لب بھینچے کہا۔ ہاں بھائی، میں ہی بری ہوں
تم سب کی نظر میں وہ اندھا تو بہت مہان ہے نا؟ جانتی ہوں سب، تم کچھ نہیں جانتی کشف۔ اگر تم جانتی ہوتی تو اتنی باتیں نہ کرتی۔ جسے بار بار تم اندھا اندھا کہہ رہی ہو، کیا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ جب وہ ٹھیک تھا تو تم پہ اس سے محبت کا جنون سوار ہوا، سب سے لڑکے واویلا مچا کے تم نے حیدر سے نکاح کیا، اور آج اس کی ذرا سی تکلیف پہ اسے چھوڑ دیا۔ تف ہے تم پہ، یہ محبت ہے تمہاری؟ اپنی زبان کو لگام دو در شہوار، ورنہ بھائی سے بول کے وہ حال کرواؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کشف جارحانہ تیور لیے بولی، تمہارا جو چیز چاہے کر لینا، لیکن آج کے بعد حیدر کے بارے میں ایک غلط لفظ مت بولنا۔ در شہوار نے انگلی اٹھائے وارن کیا۔ او، بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ یہ چکر کیا ہے؟ خیریت ہے نا؟ ایک طرف میرے بھائی کی بیوی ہو اور دوسری طرف حیدر پہ ڈورے۔ شٹ اپ! در شہوار نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ اسی پل معیز اندر داخل ہوا۔ وہ جو دروازے میں کھڑے حیدر سے پوچھنے والا تھا، اپنی بیوی کی اونچی آواز سنتا چونکا۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، اور اتنی گھٹیا ہی زبان، نہ بولنے سے پہلے سوچتی ہو نہ بعد میں۔ در شہوار تنفر سے بولی، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ معیز کی انتہائی سنجیدہ آواز پہ وہ سب چونکتے اسے دیکھنے لگے۔ بھیا! کشف بھاگتے ہوئے معیز کے گلے لگی۔ بھیا! در شہوار نے مجھ پہ الزام لگایا، مجھے برا بھلا کہا، مجھے بہت باتیں سنی، اور حیدر کی طرفداری میں بولتے مجھے گھٹیا کہا۔ مجھے اس نے گھٹیا کہا، وہ بھی بات بتائے بنا۔ در شہوار پہ الزام لگائے جا رہی تھی۔ در شہوار نے ایک دکھتے نگاہ سے شوہر اور نند کو دیکھا، جبکہ اس سب کے معاملے میں حورین اور حیدر خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہوار! کشف کیا کہہ رہی ہے؟ معیز کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن اتنا ہی نرم بھی۔ جو بول رہی ہے اسی سے پوچھ لیں۔ در شہوار نے بھی ادھار نہ رکھا۔ دیکھا بھیا، آپ کا بھی لحاظ نہیں کر رہی، کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے۔ بس اسے یہی تکلیف ہے کہ کشف کسی طرح اس گھر سے رخصت ہو کے چلی جائے اور پورا گھر اس کا ہو جائے۔ کشف نے مزید زہر اگلا۔ کشف، ایسے نہیں بولتے، جاؤ روم میں۔ معیز کی لاڈلی تھی وہ، ماں باپ دونوں ہی ناراض تھے لیکن بھائی ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ بھیا، آپ اس در شہوار کو… کشف، سنا نہیں، روم میں جاؤ۔ معیز نے اسے تھوڑا تنبیہی انداز میں دیکھا تو وہ پاؤں پٹکتے اندر چلی گئی۔ اگر بہن تھی تو بیوی بھی بہن سے زیادہ لاڈلی تھی۔ در شہوار کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جسے دیکھتے ہوئے معیز اپنے لب بھینچ گیا، اور شہوار بھی وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حیدر، اگر کشف کی کسی بات سے تمہارا دل دکھا ہے تو اس کے لیے میں تم سے… حیدر نے معیز کی بات سنتے ہوئے ایک تلخ مسکان سے اسے نوازا۔ اب مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان باتوں سے بہت اوپر آ چکا ہوں، اس لیے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسپاٹ انداز میں بولتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ معیز حورین سے نظریں چراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ اف، یہ تو ساری فیملی ہی سائیکو ہے، میں تو یہاں بری طرح پھنس جاؤں گی۔ میرا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھے سے کر کے گزار دینا، کیسے رہوں گی میں اس جنجال پورے میں؟ تو کیا ہوا اگر اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو؟ پولیس والا ہی تو ہے، میرا تھیسس اور بھی انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ واو، اب تو ایک تڑکا مل گیا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے آنے والے سے بے خبر اپنی دنیا میں مست و مگن تھے۔ پورے دروازے پر دستک دیتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے خود پر افسوس ہوا۔ حیدر ابھی ابھی باتھ روم سے شاور لے کے نکلا تھا، شرٹ لیس تھا اور گلے میں ٹاول تھا۔ شکر تھا کہ ٹراؤزر پہنا تھا۔ ایک پل کو حورین کو لگا کہ وہ واقعی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگلے ہی پل خود کو یہ باور کروایا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کون؟ حیدر کی کرخت آواز پہ حورین نے ایک ہنکارا بھرا۔ وہ میں حورین ثاقب، اپنے بارے میں بتاتے ہوئے وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے قریب آئی۔ کیا کام ہے؟ وہ اس کے آنے کی وجہ تو سمجھ گیا لیکن پھر بھی اس سے پوچھ لیا۔ اس بار حیدر کا لہجہ نرم تھا، شاید کل کی ہوئی باتوں کی وجہ سے، جس میں حورین نے اس کی سائیڈ لی تھی اور کشف کو پلٹ کر جواب دیا تھا۔ دراصل SHO صاحب، مجھے آپ سے کچھ انٹرویو لینا ہے، کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان کے جوابات دے دیں تو میں اپنے تھیسس کو مکمل کر لوں گی۔ وہ بہت ادب اور سنجیدہ لہجے میں حیدر سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس بار اس کے لہجے میں حیدر کے لیے احترام بھی موجود تھا۔ اسے حیدر نے دلی طور پر محسوس کیا۔ مجھے انٹرسٹ نہیں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا۔ سب باتوں کے باوجود پھر بھی وہ اس کی بات سے انکار کرتا ڈریسنگ مرر کے سامنے وہ ذرا سا اس کے کان پہ جھکا
اور اس پل وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جتنا مجھ سے دور رہوگی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں میں کتنا خطرناک انسان ہوں۔ حورین نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو چھڑائے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حورین نے تیز لہجے میں کہا۔ اندھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں دوسروں کی عزت کا بھی خیال نہ رکھیں گے، ہر وقت روب جھاڑتے رہتے ہیں جس سے آپ کے آس پاس کی دنیا بس ڈرنے کے لیے بنی ہے۔ حیدر کے چہرے پر معمولی سا طنزیہ تبسم ابھرا، مگر اس نے خاموشی سے تولیہ کرسی پر پھینکا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ میری دنیا میں عزت صرف وہی بچاتا ہے جو اپنے الفاظ سوچ کر بولے۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونج گئی۔ حورین مزید بھڑک اٹھی۔ اور جو نہ اپنے عمل سوچے، آپ جیسے لوگ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خطرناک بننے کا ڈرامہ چھوڑیں SHO صاحب، یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس بار حیدر نے رخ پھیر کر ایک لمبا سانس کھینچا۔ تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا مجھ سے، میرا وقت ضائع مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ جاؤ یہاں سے ابھی۔ حورین نے ایک لمحہ اس کے ساکت چہرے کو گھورا جیسے اس کی آنکھوں کے نہ دیکھنے کے باوجود وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف اور غصہ ٹکرا گیا۔ لب بھینچ کر وہ پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اندھے ہیں لیکن یقین کریں آپ کی سوچ بھی اندھی ہے، یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ حیدر خاموشی سے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے نہ جانے کون سا بوجھ اٹھائے کھڑا رہا۔ کل کہاں وہ کشف کے اندھا کہنے پہ لڑ رہی تھی، کہاں اب خود اس سے اندھا بول کے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ پردوں کے پیچھے سے چھن چھن کر آتی شام کی مدھم روشنی کمرے کے گہرے رنگوں کو اور بھی بھاری بنا رہی تھی۔ ماریہ بیگم صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور رقیہ خالہ آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، ماریہ بیگم نے بمشکل مسکراہٹ دی اور پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رقیہ خالہ قریب آ بیٹھی۔ ایک دوسرے سے رسمی باتوں کے بعد خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں کو کسی بھاری موضوع کا انتظار ہو۔ آخرکار ماریہ بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا، ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ رقیہ، جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا حیدر پہلے جیسا نہیں رہا۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، زندگی کا حوصلہ بھی اس سے چھن گیا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ اور اوپر سے کشف، وہ ٹھہر کر سخت لہجے میں بولی، وہ بھی ساتھ نہ دے سکی، طلاق لے کر سائڈ پہ ہو گئی۔ رقیہ خالہ نے افسردگی سے سر ہلایا۔ ہاں بہن، دنیا بڑی بے وفا ہے، دکھ کے وقت تو ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ کمرے کی فضا اور بھی سنجیدہ ہو گئی۔ ماریہ بیگم نے اپنی آنکھیں پونچھی۔ حیدر کا کمرے سے نکل کر صحن میں آہستہ قدموں سے چلنا ان دونوں کے درمیان لمحہ بھر کو اور بھی خاموشی بڑھا گیا۔ رقیہ خالہ نے تب ہچکچاتے ہوئے بات چھیڑی۔ ماریہ بہن، اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ کہیے، ماریہ بیگم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ رقیہ خالہ نے ذرا سنبھل کے بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی حورین کو آپ کے حیدر کے لیے رشتہ دے دوں۔ یہ سنتے ہی ماریہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا حورین اور حیدر؟ وہ جیسے یقین ہی نہ کر سکی۔ جی بہن، رقیہ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حور نیک سیرت بچی ہے، گھر کی عزت رکھنا جانتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ حیدر جیسے حساس دل کے ساتھ انصاف کر پائے گی۔ ماریہ بیگم چند لمحے کے لیے گمسم رہ گئی۔ ان کے دل میں عجیب سا طوفان اٹھا۔ میرے اندھے بیٹے کو اتنا اچھا رشتہ، بیٹھے بٹھائے وہ دھیرے سے بڑبڑائے۔ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی، دعا بھی، اور تھوڑا سا ڈر بھی۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی پہلے والی نہیں تھی، اس میں ایک نیا امکان چھپ گیا تھا، امید کا یا شاید ایک نئے امتحان کا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اب کسی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں جوڑ سکتا، چاہے وہ اب کوئی بھی ہو۔ آنکھیں میچے وہ کرب سے سوچ رہا تھا۔ ماں کے پوچھنے پہ وہ انکار کرایا تھا، پر دل نہ جانے کیوں اداس تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ آپ نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ براہ راست سوال کرتی حیدر کو چونکا گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت کے بنا روم میں کیسے آئی؟ وہ اکھڑا تھا۔ کچھ دنوں تک اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، اور شادی کے بعد جتنا یہ کمرہ آپ کا ہوگا اتنا ہی میرا بھی ہوگا، سمجھے آپ؟ اور ہاں، شادی کے لیے ہاں کہہ دی، آنٹی کی خاطر۔ وہ بہت اداس ہیں آپ کے انکار پہ۔ تم ہوتی کون ہو مجھ پہ روب ڈالنے والی؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا۔ آپ کی ہونے والی بیوی۔ وہ مسکرائی تھی۔ جانتی بھی ہو میرے بارے میں کچھ، جو شادی کے لیے مری جا رہی ہو؟
کیا یہ بھی تمہاری تھیسس کا حصہ ہے؟ وہ مذاق اڑا گیا۔ ہے تو نہیں، لیکن ایک خواہش تھی کہ کسی پولیس والے سے شادی کروں۔ اب اگر اللہ نے آپ کی صورت میں پوری کرنا نصیب میں لکھ دیا ہے تو حرج کیا ہے؟ اندھا ہوں میں، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ ساری زندگی کیسے کاٹو گی؟ ایک اندھے کی بیساکھی بن کے؟ کچھ ہی دن میں تھک جاؤ گی۔ وہ اسے فاصلہ بڑھا گیا۔ ایک بار آزما کے تو دیکھیں، تھک گئی تو زندگی سے نکال باہر کرنا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ آج بھی ہور کو وہ آنکھیں بولتی سی محسوس ہوئیں۔ کون سے دعوے کر رہی ہو جو تم پوری کر ہی نہیں پاؤ گی؟ جانتی ہو کیوں؟ بہت دعوے کیے تھے اس لڑکی نے سب کے سامنے اپنی محبت کے، سب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اور جب نبھانے کا وقت آیا تو… میں دعوے نہیں کرتی ایس ایچ او صاحب، لیکن وقت آیا تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ میں کتنی آپ کے رشتے کے ساتھ سچی ہوں۔ اس لڑکی کے یقین کے آگے ایک پل کو حیدر بھی چپ سا ہو گیا، اور پھر سب گھر والوں کی رضامندی اور باہمی مشورے سے حورین اور حیدر کا نکاح ہو گیا۔ ان کے نکاح کے بعد ہی معیز اور در شہوار گھومنے دبئی چلے گئے، جبکہ رخصت حورین کے ماسٹرز کے بعد ہی ہونا قرار پائی۔ ان کے نکاح کی سب سے زیادہ تکلیف کشف کو ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کے لیے بہت زیادہ بغض پال چکی تھی، کیونکہ حیدر اور حور کے نکاح کے وقت رشتہ داروں نے اسے کافی باتیں سنائی، جس وجہ سے وہ مزید نیگیٹو ہو رہی تھی۔ تو فائنلی تم نے اپنے لیے ایک اندھے کا انتخاب کر ہی لیا؟ اچانک سے کشف نے اندر آتے حورین سے کہا تو وہ اس کی جانب مڑتے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین کرو تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ کشف کی بات پہ حورین کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ یہ تو وقت بتائے گا مس کشف۔ وہ رخ پھیر گئی، جبکہ لہنگے کے لباس میں وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خیر، میرے ٹھکرائے انسان کو تم نے اپنایا، تمہاری عادت ہوگی نا جھوٹن کھانے کی۔ وہ اس کے قریب آتے مزید زہر اگلنے لگی۔ اس میں جھوٹن کیا ہے؟ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ اس دواجی تعلق بنایا؟ تم جھوٹی ہو گئی ہو۔ حورین کی بات پہ کشف کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو پاگل لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا کہنے کی؟ وہ اس کی کلائی تھام گئے۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ابھی وہ مزید آپس سے باہر ہوتی کہ رقیہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ انہوں نے ناگواری سے کشف کی جانب دیکھا، جس کے ہاتھ میں حورین کی کلائی تھامی ہوئی تھی، اور آگے بڑھ کے کشف کے ہاتھ سے حورین کی کلائی کو فوراً سے چھڑایا۔ خبردار، میری بھتیجی کی جانب تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو؟ رقیہ خالہ نے غضبناک انداز میں کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی اس بھتیجی کی جانب دیکھنے کا بھی۔ ویسے بھی جس کی زندگی میں یہ شامل ہو رہی ہے وہ تو اس کو دیکھنے سے رہا۔ کشف نے ایک بار پھر سے وہی الفاظ دہرائے۔ اسے دیکھنے والا ہو یا نہ، لیکن اس کا ساتھ ہی میری بیٹی کے لیے بہت ہے۔ مہربانی کر کے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ رقیہ خالہ نے اسے صاف لفظوں میں دروازے کی جانب رخ کرتے نکلنے کا کہا۔ بھولے مت، یہ گھر میرا ہے، میرے ماما پاپا کا۔ آپ لوگ یہاں مہمان ہیں، اور آپ کوئی نہیں ہوتی مجھے یہاں سے باہر نکالنے والی، سمجھی آپ؟ کشف بدتمیزی پہ اتر آئے۔ بے شک، بھولو تم بھی نہیں، تم تو اس گھر کی بیٹی ہو۔ آج یہاں ہو، کل کو رخصت ہو کے کسی اور جگہ چلی جاؤ گی۔ میں اس گھر کی اب بہو ہوں، اب ساری زندگی میں نے اس گھر میں رہنا ہے۔ تو پھر یہ گھر کس کا ہوا، تمہارا یا میرا؟ حورین کی بات پہ ایک پل کو کشف کا رنگ مان پڑا۔ زیادہ ہواؤں میں مت اڑو، منہ کے بل زمین پہ گرو گی۔ دیکھتی ہوں کتنا عرصہ تمہارا رشتہ اس اندھے کے ساتھ چلتا ہے۔ میں بھی یہی ہوں۔ وہ غصے سے پنکارتی ہوئی کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ رقیہ خالہ اب آگے بڑھ کر دروازے کو لاک لگاتے حورین کی طرف واپس آئیں۔ اس لڑکی سے جتنا ہو سکے اتنا ہی دور رہنا، اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارے مقصد میں کوئی بھی آئے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ رقیہ خالہ نے اسے کافی رازداری والے انداز میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں رقیہ خالہ، کسی کو بھی ہم پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا۔ یہاں رہتے اس رشتے کے بلبوتے پہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ حورین نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اپنے لبوں سے لگایا تو رقیہ خالہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بالکل، انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب ان دونوں کا مقصد کیا تھا یہ صرف وہی دو جانتے تھے، یا اللہ، جو آنے والے وقت میں سب پر ایک پہاڑ بن کر ٹوٹنے والا تھا۔ حورین اور حیدر کے نکاح کو بھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ماریہ بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا۔ پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ حورین ان کے ساتھ ہی تھی، جبکہ سریا بیگم، کشف کی مما اور معیز ان کا بیٹا، وہ بھی اس وقت حورین کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ماریہ بیگم کو ہارٹ اٹیک کیسے آ گیا،
کیونکہ وہ بالکل اچھی بھلی تھی۔ حیدر گھر نہیں تھا، اسے معیز نے اطلاع دے دی تھی، وہ راستے میں تھا اور پہنچنے والا تھا۔ آپ میں سے حورین کون ہے؟ حیدر وہاں اپنے ایک آفیسر کے ہمراہ وہاں پہنچا تو ڈاکٹر کی بات سنتے وہ چونکا۔ جی میں ہوں۔ حورین جو تسبیح پڑھ رہی تھی نم آنکھوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر میری مما کیسی ہیں؟ حیدر بے چینی سے آگے بڑھا۔ آج بھی اس نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا۔ پیشنٹ کی حالت کافی کریٹیکل ہے، پلیز انہیں ذہنی دباؤ سے دور رکھیں، باقی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ ڈاکٹر بولتا جا چکا تھا جبکہ حورین نے اجازت طلب نظروں سے حیدر کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا تو اجازت کیا دیتا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی حیدر کے پاس آئی جس کے چہرے پہ فکر اور پریشانی صاف واضح تھی۔ کیا میں اندر آنٹی کے پاس چلی جاؤں؟ آپ کی اجازت ہے؟ اس نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا تو حیدر نے لب بھینچے اس بات میں سر ہلایا تو وہ فوراً ICU میں گئی جہاں ماریہ بیگم مشینوں سے جکڑی تھی۔ ان کے چہرے پہ آکسیجن ماسک تھا، سامنے مانیٹر پہ ان کے دل کی دھڑکن چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹائے، حور کو پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ پاس آتے لرزتے ہوئے ان کے چہرے کے پاس جھکے۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، اسے کوئی سزا مت۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر پائیں، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ حورین کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا وہ حورین کا سچ جان گئی تھی؟ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھے جا رہی تھی جن کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز، وہ وہیں سے لرزتی آواز میں چلائی، لیکن اس کی آواز ہی نہ نکلی کہ تبھی ڈاکٹر خود اندر داخل ہوتے ماریہ بیگم کو ٹریٹ کرنے لگے۔ میم پلیز آپ باہر جائیں۔ اسے باہر دھکیلا گیا۔ نہیں، وہ ان کا سانس رک رہا ہے، انہیں دیکھیں۔ وہ دروازے میں کھڑی روئی جا رہی تھی، تبھی رقیہ خالہ کی بھی آمد ہوئی۔ وہ حورین کو یوں روتا دیکھ کر شوق میں تھی۔ کیسے وہ اس خاندان کے کسی بھی فرد کے لیے یوں رو سکتی تھی؟ پلیز انہیں دیکھنے دیں۔ وہ رو رہی تھی کہ حیدر اس کے پاس چلا آیا۔ مما نے کیا کہا تم سے؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی بات سنتے وہ روتے ہوئے ایک دم چپ ہوئی اور اگلے پل اس کی نگاہ رقیہ خالہ کی جانب اٹھی تو اس نے سسکی بھری۔ حورین، مما نے کیوں بلایا تھا تمہیں؟ اب کی بار وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں۔ ان کا سانس۔ وہ جھوٹ بول گئی جبکہ سامنے کھڑا SHO تو اڑتی چڑیا کے پر گلنے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے انہیں ایک بہت بری خبر سنائی۔ ماریہ بیگم کومے میں جا چکی تھی۔ سب اس خبر سے شوق میں تھے، خاص کر حیدر کو تو لگا آج باپ کے ساتھ ماں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اپنی ماں کی خاطر اس نے مرضی کے خلاف جاتے پہلے کشف سے نکاح کیا اور پھر ماں کو ٹینشن نہ ہو۔ ماں کے ایک بار کہنے پہ ہی کشف کو طلاق دے دی۔ پھر حورین سے نکاح بھی ماں کی خواہش تھا، وہ تو بس ماں کو خوشی دیکھنا چاہتا تھا، اپنی ہر خواہش مار کے ماں کی خاطر جی رہا تھا۔ اور آج ماں کومے میں چلی گئی، اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ یا اللہ میری ماں کو واپس دے دے مجھے۔ وہ آنکھیں نیچے اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ سر شی از ڈاؤٹ فل۔ اپنے ایک افسر کی بات یاد کرتا وہ لب بھینچے اپنے پاس روتی بلکتی حورین کی آوازیں سن رہا تھا۔ حیدر کا جی چاہا کھینچ کے اسے وہاں سے لے جائے اور پوچھے کہ اس کی مما نے اسے ہی کیوں اندر بلایا، پر اس وقت اسے صبر کرنا تھا اور اپنی ماں کے لیے دعا۔ معیز اس کے پاس ہی تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا، پر اس کا حوصلہ گزرتے وقت کے ساتھ گرتا جا رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی اور پھر رات، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ بیٹا گھر چلے جاؤ، ہم یہاں ہیں۔ سوریہ بیگم نے حیدر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میری مما کو جب تک ہوش نہیں آ جاتا، وہ سخت لہجے میں بولا، جبکہ ڈاکٹر پوری کوشش میں تھے، پر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، جو وہ چاہے کر سکتا تھا۔ سبھی دعا گو تھے۔ حور مسلسل پریئر روم میں تھی اور جائنماز بچھائے سجدہ ریز تھی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے کہ تبھی رقیہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ کیوں رو رہی ہے اتنا؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری سگی ماں کومے میں چلی گئی ہو۔ وہ انتہائی تنفر اور غصے سے بولی۔ رقیہ خالہ، مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میری اپنی ہی ماں ہوں۔ وہ لمحہ بلمحہ موت کے منہ میں جا رہی ہے اور مجھے ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں مر رہی ہوں۔ حور بے بسی سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمت رکھو،
کچھ بھی ایسا محسوس مت کرو، ہمارا مقصد ہمارا بدلہ ہے، حور بھولو مت۔ رقیہ خالہ نے اسے باور کروایا۔ یہ دیکھیں خالہ، میرے ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ماریا آنٹی کی اس حال کی وجہ میں ہوں۔ وہ بلکتے ہوئے بولی، چپ کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ دان پیستے بولی تو وہ ہچکی لیتے اپنے آنسو رک گئی۔ چلو اٹھو، باہر چلو۔ وہ خود بھی اٹھی۔ رقیہ خالہ، اگر وہ سب جھوٹ ہوا تو، وہ بے قصور ہوئے تو؟ حورین ڈر گئی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ وہ خفا ہوئی اور سخت لہجے میں بولی۔ خالہ، وہ گھبرا گئی۔ بس کرو حور، تم نے آج مجھ پہ شک کر کے مجھے توڑ دیا ہے۔ وہ رو دی۔ خالہ، حور گھبرائے، مت نام لو میرا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو حور کا دل بری طرح دکھا۔ خالہ ایسا نہ کرے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ آپ کے سوا میرا ہے کون؟ سب ہیں، یہ جو باہر بیٹھے ہیں نا، یہ اب تمہارے اپنے ہیں، مجھ سے زیادہ تمہارے سگے ہیں۔ وہ روکھے انداز میں بولتی باہر جانے لگی کہ رک کے پلٹی۔ اگر تمہیں یقین نہیں نا میری باتوں پہ تو جاؤ، جا کے حیدر کے کمرے کی تلاشی لو، سب مل جائے گا تمہیں، تمہارے ہر سوال کا جواب۔ وہ تڑپ کے بولتی جا چکی تھی، میرا بیٹا بے قصور ہے۔ ماریا بیگم کے الفاظ یاد کرتی وہ بری طرح ششو پن میں پڑی، اور پھر اس نے ایک فیصلہ لیا۔ اسے رقیہ بیگم کے کچھ دیر کے لیے گھر جانے کو کہا۔ حیدر ہاسپٹل سے ہل نہیں رہا تھا، اور حور سب کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ گھر کے لیے نکلی۔ یہی اچھا موقع تھا حیدر کے کمرے میں جا کے تلاشی لینے کا۔ وہ گھر میں موجود افراد سے نظر بچا کے حیدر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کی کبڑ کی جانب بڑھی، ساری جگہ تلاشا، کچھ تو اس کو ایسا سراغ ملے یا وہ بے قصور ہو یا قصوروار۔ اسے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ کبڑ میں سر دیے وہ نہیں جانتی تھی۔ ابھی وہ کپڑوں کے نیچے خفیہ خانہ دیکھتی، اسے کھلتی کہ تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ گھبرائے فوراً کبڑ بند کر گئی، پردے کے پیچھے چھپنے کے لیے بھاگی، لیکن وہاں صحیح طرح سے چھپا نہیں جا سکتا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھولے اندر گھستی، دروازہ بند کیا۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر آیا۔ اس کی چھٹی حس نے جیسے محسوس کیا کچھ الگ سا ہے کمرے میں۔ وہ آگے کبڑ کا جانے بڑھا۔ لیڈیز پرفیوم؟ وہ زہریلا بڑبڑایا۔ وہ زہریلی ہنسی ہنسا اور اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھولتا اپنے کثرتی جسم سے شرٹ کو دور کر گیا، اور گہرا سانس بھرتے اپنا بلیک چشمہ اتارتے ڈریسنگ مرر میں رکھا، اور دونوں ہتھیلیاں ڈریسنگ مرر پہ رکھتا وہ آئینے کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں اور ہی کہانی سنا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک پل کو آنکھیں میچتا اگلے پل کھول گیا، اور اب اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ ایک آگ لگی تھی اس کے اندر۔ شاور کھولتے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا، سامنے گلاس وال پہ ہاتھ رکھتا بھیگتا چلا گیا۔ پیچھے چھپ کر کھڑے حور کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس کی کثرتی باڈی بلڈر سا وجود دیکھتے اس کا سانس رکا تھا، جبکہ سامنے لگے مرر گلاس وال میں اس کا سراپا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور حیدر کی نگاہیں بھی جیسے اس پہ ٹکی تھیں۔ ایک پل کو حور کو یوں لگا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے اور وہ پکڑی گئی ہے، لیکن اگلے ہی پل اس نے دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیا، اور گہرا سانس بھرتی وہ وہاں سے نکلتے دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ اسی پل ایک دم سے ہی حیدر نے اسے کلائی سے تھامی اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے میں جا سمائی۔ اس بار دونوں ہی بھیگے چلے گئے۔ حور کو تو لگا آج اس کا آخری دن ہے۔ وہ اسے گلاس مرر سے لگا اس کے دونوں اطراف میں اپنی مضبوط کلائیاں رکھے 1 انچ کے فاصلے پہ کھڑا اس کے چہرے کے نئے نقش کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی گہری زبان بنی تھی۔ وہ 1 انچ کا فاصلہ بھی طے کرتا مزید نزدیک ہوا تو حور سسکی، شش۔ وہ اس کی گیلی لبوں پہ انگلی رکھتے اسے چپ کرا گیا۔ آواز نہ نکلے ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ سرگوشی نما انداز میں غرایا۔ حور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چھوڑیں مجھے، جانے دے۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جماتے اسے پیچھے دھکیل گئی، لیکن وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ گہرا سانس بھرتے جسے تھکنے لگی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے اس کی جان جاتی تھی، اوپر سے وہ اسے ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ حیدر، مجھے جانے دے پلیز۔ وہ ہکلائی تھی۔ کیوں آئی تھی یہاں؟ کیا تلاش کر رہی تھی میری کبڑ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، پلیز جانے دیں۔ وہ اب کی بار آنسو بہانے لگی۔
میرے اس سوال کا جواب دو۔ جتنی جلدی جواب دو گی اتنی جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود سے لگا گیا کہ حور کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ نکاح کو اتنے دن گزر گئے تھے لیکن ایک دن بھی نہ اس نے حور سے کوئی بات کی تھی، نہ اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی حرکت کی کہ وہ اسے انسیکیور ہوتی، اور آج اسی بہادری کی وجہ سے وہ حیدر کے کمرے میں گھس آئی تھی اور اب بری طرح پچھتا رہی تھی۔ وہ تو جیسے آج اس پہ اپنا حق سارا جتانے کے موڈ میں تھا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے رشتہ نبھانے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے نا، اب کیا ہوا؟ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ شاور سے نکلتی پانی کی بوندیں اب اس تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ وہ کھڑے ہوئے بھی اس پہ سایہ فکن ہوا تھا۔ میں اب بھی قائم ہوں اپنی بات پہ۔ وہ لرزنے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی۔ لیکن زیادہ دیر نہیں رہ سکو گی۔ کیا چاہیے تھا میری کبٹ سے؟ بولو۔ وہ ذرا سا جھکتا اس کے کان میں سور پھونکتا اس کے کان کی لو کو کاٹ گیا۔ حیدر۔ وہ اب کی بار اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھی اس کے بھاری مسلس کو دبا گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھے سب سچ جاننا ہے۔ جتنی جلدی بتاؤ گی اتنی جلدی خلاصی پاؤ گی۔ اب کی بار انگلیاں اس کی کمر میں پیوست کی۔ آپ کی کبٹ سے شرٹ لینے آئی تھی، فوراً بات بناتے بولی۔ تو حیدر ہنس دیا۔ ایک پولیس والے کو الو بنا رہی ہو؟ ایک دم سے اس کے گال پہ اپنے دانت رکھے وہاں کاٹ گیا۔ آپ جو پوچھا وہ بتاؤ۔ اب کی بار وہ اس کا رخ گلاس مرر کی جانب کرتا اس کے ساتھ جوڑ گیا۔ حور کی سانس گہرے ہوئے آئینے میں اپنا دلکش بھیگا سراپا دیکھتے وہ خود ہی شرما کے کانپ اٹھی۔ وہ اس کے گیلے بالوں کو ایک طرف کرتا اب اس کی دائیں گردن پہ دان گاڑ گیا۔ حیدر پلیز پلیز مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ وہ سسک اٹھی۔ آج میری مما کو بھی تو تم نے موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے۔ وہ اس کا رخ ایک دم اپنی جانب موڑتا دانت چباتا بولا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ہکلائی۔ کیا حیدر ساری سچائی جان گیا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی حور کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے شاور بند کر دیا اور اسے کلائی سے تھامے وہ باہر لے گیا اور لے جاتے بستر پہ پڑھا۔ حور گہرے سانس بھرتی اسے دیکھتی سرسیمگی حالت میں پیچھے ہٹی۔ حیدر نے کبٹ کی جانب جاتے وہ لاک کھولا اور اب اس میں سے وہ لاک کھولتا ایک چھوٹی سی تھیلی باہر نکال آیا اور اس کے سامنے کرتے اسے کھولا۔ اس میں سے نکلنے والے وہ سارے ڈائمنڈز دیکھتے حور تو سکتے میں آ گئی۔ یہی تو وہ تلاش کر رہی تھی، انہی کی جو اس سے اب تک تلاش تھی، کیونکہ یہ اس کے تھے جو دھوکے سے سامنے کھڑے شخص کے باپ نے ہتھیائے تھے۔ ان ڈائمنڈز کی خاطر آئی ہو نا تم یہاں؟ وہ ڈائمنڈز کو اس کے سامنے کرتے ہوئے قہر بھری لہجے میں بولا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساری باتوں کی حور کو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ وہ اندھا نہیں ہے، جس پہ حیدر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک گیا۔ یہ سوال اہم نہیں، بلکہ اس وقت یہ بات اہم ہے تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو، بولو۔ وہ ڈائمنڈز اسی تھیلی میں واپس ڈالتے اس پہ جھکا کے حور اپنا سر تکیے پہ گرا گئی۔ اب اگر اتنی سچائی کھل ہی گئی ہے تو سارا سچ سامنے آ جانا چاہیے۔ پھر تو وہ اس کی بازو کے حلقے سے نکلتی ایک طرف جا کھڑی ہوئی، جبکہ بھیگے کپڑوں سے اس کا وجود اس وقت مکمل دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ اوپر سے اس کا کانپنا، اس کی گلابی لب جو ہلکے ہلکے نیلے ہو رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی تن کے کھڑی تھی۔ اس کا یہی دبنگ انداز اس وقت حیدر کو متاثر کر رہا تھا۔ کتنا بڑا سچ کھلنے کے بعد بھی وہ ڈر نہیں رہی تھی۔ میرے ماں باپ کے قاتل ہو تم سب۔ میری مما کو اور میرے بابا کو مار ڈالا تمہارے بابا نے، ان ہیروں کی خاطر جو میرے بابا کی ہیں۔ وہ سسکی تھی۔ کیا ثبوت ہے کہ تمہارے بابا کے تھے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھنے لگا۔ ہیں، سارے ثبوت ہیں۔ تمہارے بابا میرے بابا کے جگری دوست، اور دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میرے بابا کی زمین نکلی تھی، اس کو حکومت نے اپنے انڈر لے لیا۔ وہ زمین کروڑوں کی تھی، وہاں سے جو رقم ملی بابا نے اسے ہیروں میں بدل دیا۔ پر تمہارے بابا کا ایمان خراب ہو گیا ان ہیروں پہ، اور میرے بابا سے ان ہیروں کو چھین لیا۔ جب بابا نے اور ماما نے روکنے کی کوشش کی تو میرے بابا کو مارا گیا، ان کے سامنے میری مما کے ساتھ۔ تمہارے بابا نے زیادتی۔ کہتے کہتے حور کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتا غصے سے اس کی طرف بڑھتا اسے سختی سے وارن کر گیا۔ وہ سہم کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ یہ ساری بکواس یقیناً تمہاری رقیہ خالہ نے ہی تمہیں بتائی ہوگی، وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ میں نے بابا کی ڈائری
ہور نے بولنا چاہا۔ ڈائری؟ وہ افسوس سے سر جھٹک گیا۔ یہ پتا ہے وہ ڈائری لکھتے تھے، لیکن یہ نہ پتا چلا سکی کہ آیا وہ ڈائری ان کی ہے بھی یا نہیں۔ ڈائری چاہیے ثاقب انکل کی؟ 1 منٹ۔ وہ پلٹا تھا اور واپس کبرڈ کی جانب بڑھتا وہ ایک ڈائری نکالنا آیا جس کی کنڈیشن کافی حد تک خراب تھی۔ اس پہ اپنے بابا کا نام دیکھتے ہور کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اس نے وہ ڈائری کھولی تو ڈائری کے شروع میں ہی ثاقب اور نجم کی پکچر تھی۔ ہور نے روتے اس تصویر پہ ہاتھ پھیرا۔ میری زندگی سنواری، مجھ کو گلے لگا کے بٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے۔ یارا تیری یاری کو میں نے جانا تیرے جیسا یار کہاں ایسا یار آنا۔ شروع کے اشعار پڑھتی وہ ڈائری کا ہر ورق کھول کے پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی آنسوں میں روانی آتی جا رہی تھی۔ ہر منظر دھندلا گیا تھا۔ اچانک ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ وہ ڈائری کا ہلکا سا وزن بھی اس وقت نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مطلب رقیہ خالہ نے جو مجھے دکھایا وہ سب جھوٹ تھا۔ سر نفی میں ہلاتی وہ گہرے سانس بھرتی چلی گئی کہ ایک دم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و حواس کھوتی زمین بوس ہوتی کہ حیدر نے آگے ہوتے اسے باہوں میں بھرا اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماریہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا۔ حیدر ان سے مل کے ہی ان کو بہتر کنڈیشن میں دیکھ کے ہی گھر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام دہ انجیکشن لگایا تھا تاکہ وہ پرسکون رہیں اور کوئی فضول سوچے نہ سوچیں۔ ان کی طرف سے تسلی کرتا وہ گھر لوٹا تو آگے ہو سے حرین اپنے کمرے میں ملی جو اس وقت اس کے سامنے بے ہوش اس کے بستر پہ تھی۔ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ انہیں سنوار رہا تھا۔ وہ اپنا ڈریس چینج کرتا واپس اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ٹھنڈی برف پڑ رہی تھی۔ یہ تو بالکل ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کیا کروں؟ وہ ازحد پریشان ہوا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا، لیکن وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے تمام لائٹس آف کرتے اپنی ہی ایک ہوڈی اور ٹراؤزر نکال کر اسے پہنایا۔ جو بھی تھا وہ اب اس کی بیوی تھی، اس پہ اب اس کی ذمہ داری تھی۔ اس سے کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کیا معاف کر پاتا؟ کبھی نہیں۔ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے لاپرواہی نہیں برت سکتا۔ اس کا جسم ابھی بھی نارمل ٹمپریچر پہ نہیں آیا تھا۔ اس کا اب کیا حل کروں؟ اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھتا وہ بے حد پریشان ہوا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں رکھتا رگڑتا وہ اسے گرمائش دینے لگا۔ اس کے پیروں کے تلووں کو بھی رگڑ رہا تھا۔ الیکٹرک ہیٹر نے پورے کمرے کو گرم کر دیا تھا۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک اسے تو ٹھنڈے شاور سے نہانے میں ہمیشہ سکون ہی ملتا تھا، لیکن سامنے بے ہوش لیٹا وجود تو بہت ہی نازک ثابت ہوا۔ آہ، کیا سزا دوں اس کو میں؟ یہ تو ذرا سے ٹھنڈے پانی سے بھی ڈھیر ہو گئی۔ کمفرٹر کو ذرا سا پیچھے کرتا وہ اس کے قریب لیٹتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا، آنکھیں نیچے سے گرد باہیں حمائل کر گیا۔ وہ بھی لرزتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے گہرے سانس بھرتی اب کی بار حیدر کی حالت خراب کر رہی تھی۔ ایک دل چاہا خود سے دور کر دے، لیکن پھر اس کی خراب طبیعت کا سوچتے وہ اسے پرے نہ جھٹک سکا اور اس کے نرم و نازک مخملی وجود کو اپنے کثرتی وجود میں چھپاتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ اسی کی ضرورت کو پورا کرتے اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا کہ اس کی سانسوں سے سانسیں الجھاتا وہ سب کچھ بھلاتا چلا گیا۔ صبح ہور کی آنکھ کھلی تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کسمسا کے انگڑائی لیتے اٹھنے لگی کہ یکدم ہی گھبرا کے اپنا آپ دیکھا، پھر کمرہ، رات کے سارے مناظر آنکھوں میں فلم کی طرح گھومنے لگے۔ مطلب حیدر سب جان گیا ہے۔ او خدا، اب کیا کروں؟ وہ ڈائری۔ فوراً سے اٹھتے اس نے وہ ڈائری تلاشی جو اسے سامنے ٹیبل پہ ہی پڑی ملی۔ اسے اٹھاتے وہ ایک بار پھر سے سب پڑھنے لگی۔ آنسو پھر سے آنکھوں میں گھر بنانے لگے۔ اوہ میرے اللہ، رقیہ خالہ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ وہ آنکھیں پہنچتی بستر کی جانب بڑھی کہ ایک دم تھم کے رک گئی اور اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ یہ میرے کپڑے کس نے؟ اچانک ہی خود کو ہوڈی اور ٹراؤزر میں دیکھتی وہ سر سے پیر تک کانپی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ فوراً تیزی سے آگے بڑھتے مرر کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور اپنی گردن کے سائڈ پہ بنے نشان کو دیکھتے اسے پل کے 1000ویں حصے میں اپنا ساتھ ہوئے رات کے لمحات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ مطلب اس شخص نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنے گالوں پہ آئے آنسوں کو سختی سے رگڑتی وہیں بستر میں واپس گھسے۔ اس حالت میں کیسے باہر جاتی؟ ملازمہ سے بول کے اپنے کمرے سے کپڑے منگوائے اور چینج کرتے اب وہ خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ تبھی رقیہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ اوہ، تو تم یہاں ہو؟ مطلب رات بھر اپنے شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو؟ ان کی عجیب سی گندی زبان کو زہر اگلتے دیکھ کر ہور نے لب بھینچے۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ کچھ دیر میں ماریہ بیگم کو ڈسچارج مل جانا تھا۔ حیدر ہاسپٹل ہی تھا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ ہور کے پاس آئی تھی۔
خالہ، آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ کیا جھوٹ بولا میں نے؟ بتاؤ مجھے، کون سی پٹیاں پڑھائیں اس سندھے نے تمہیں؟ ان کا زہر خند لہجہ محسوس کرتے ہوئے نے لب بھینچے اور ثاقب صاحب کی اوریجنل ڈائری ان کے سامنے کی۔ جو آپ نے مجھے دی وہ بابا کی ڈائری تھی ہی نہیں، اور وہ ڈائمنڈز جنہیں حاصل کرنے ہم یہاں آئے اور ان پہ اپنا حق سمجھتے رہے، وہ ہمارے کبھی تھے ہی نہیں۔ حور تلخ ہوئی۔ ثاقب صاحب کی ڈائری دیکھتے تو اب کی بار رقیہ سکتے میں آئی۔ میں نے تو آنکھ بند کر کے آپ پہ بھروسہ کیا اور آپ نے مجھے یوز کیا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ کیوں کیا آپ نے ایسا خالہ؟ کیوں؟ وہ رو دی تھی، جبکہ رقیہ خالہ نے یکدم اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا تو وہ پیچھے پڑے ٹیبل سے ٹھوکر کھا کر بری طرح گرے۔ ٹیبل سے خود کو بچانے کے باوجود ٹیبل کا کنارہ اس کی کمر میں پیوست ہوا۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ حیدر جو بھی کچھ دیر پہلے ہی ماں کو ڈسچارج کروا کے گھر لایا تھا، اپنے کمرے کی جانب آتا چیخ سنتا ٹھٹکا اور تیز قدموں سے اس جانب بھاگا جہاں رقیہ خالہ نے زمین پہ گرے حور کا گلا دبایا ہوا تھا۔ وہ بری طرح لال ہوتی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ حیدر نے ایک لمحے کی دیری کیے بنا رقیہ خالہ سے حور کا گلا چھڑایا اور انہیں حور سے دور کیا۔ حور، تم ٹھیک ہو؟ جبکہ رقیہ خالہ خود کو سنبھالتی ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ تو تم دیکھ سکتے ہو؟ ایک نئی بات کا ادراک ہوا تھا۔ پل میں چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ بے سدھ ہوتی اس کے سینے پہ سر گرا گئی۔ حیدر کو اس کا وجود بے جان سا محسوس ہوا۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ حیدر یکدم اس کے لبوں پہ جھکے اسے اپنی سانسیں مہیا کر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رقیہ خالہ دنگ رہ گئی۔ فوراً اپنی نگاہیں پھیری۔ حور کی سانسیں بحال ہوتے دیکھ کر حیدر کو سکون کا سانس آیا، پر اگلے ہی لمحے وہ سکون پھر سے غارت ہوا۔ اس کی نگاہ اس کی قمیص پہ جا ٹھہری جہاں بلڈ پھیلتا جا رہا تھا۔ فوراً سے بیشتر اس کے درد سے کرلاتے وجود کو باہوں میں بھرتا وہ قہر کے نگاہ رقیہ خالہ کو دیکھنے لگا۔ دعا کیجیے گا میری بیوی کو کچھ نہ ہو، ورنہ آپ کے ساتھ کیا کروں گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ انہیں وارننگ دیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ناممکن ہے، یہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حیدر، او خدایا! وہ سر پہ ہاتھ رکھ گئی۔ یہ تو ایکسیڈنٹ میں آنکھوں کی روشنی گنوا بیٹھا تھا، پورا خاندان جانتا تھا، پھر کیسے وہ دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہ پہلے دن سے ان کی سچائی جانتا تھا، یا اب حور نے اسے کچھ بتایا؟ رقیہ خالہ نے آگے بڑھ کے وہ ڈائری اٹھا لی اور اس کے سب صفحے پھڑتے ہوئے ان صفحوں کو ڈائری سے نکالنے لگی۔ سارے لکھے ہوئے صفحوں کو اکٹھا کرتے وہ وہاں سے نکلتی اپنے دماغ میں نئی پلاننگ کر رہی تھی، جبکہ حیدر حور کو لیے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں تھا۔ اسے رقیہ خالہ سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی۔ اس نے پولیس انسپیکٹر جنید ملک کو گھر سے نکلتے ہی فون کرتے ساری سچویشن سمجھا دی تھی تاکہ وہ رقیہ خالہ کو فرار ہونے سے پہلے اریسٹ کر سکے۔ بھابھی آپ ٹھیک ہے نا؟ شام تک وہ بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ حیدر انہیں ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود گھر لے آیا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھیں، لیکن ان کی کنڈیشن سٹیبل نہیں تھی، پر حیدر نے انہیں ہاسپٹل میں نہ چھوڑا۔ وہ سریا کی بات پہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ بات کرنے کی پوزیشن ابھی بھی ٹھیک نہ تھی۔ حیدر، وہ دھیرے سے بیٹے کا نام لے رہی تھی، یہیں کہیں باہر ہوگا، میں بلواتی ہوں، آپ ناشتہ کریں۔ سریا بیگم ملازمہ کو ماری بیگم کو ناشتہ کروانے کی ہدایت کرتی باہر نکلی تھی۔ ان کے شوہر ارباز آؤٹ آف کنٹری تھے، جبکہ بیٹا معیز اور بہو در شہوار بھی دبئی سے ابھی تک نہیں لوٹے تھے، اور اکلوتی بیٹی کشف ایز یوزول گھر پہ نہیں تھی۔ وہ فون پہ شوہر کو گھر کے حالات کی خبر کرتی اب کشف کو فون ملا رہی تھی، جو اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ صبح سے یہ لڑکی غائب ہے، مجال ہے بتا کے جائے کہاں دفع ہو رہی ہے، سریا بیگم نے دان پیس سے بڑبڑاتے کہا۔ سبھی گھر والے اس کی حرکتوں سے واقف تو تھے، پر اچھے خاصے تنگ آئے ہوئے تھے۔ سریا بیگم کو بس ایک ہی ڈر کھایا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی چاند ہی نہ چڑھا دے۔ پہلے ایک امید تھی کہ حیدر کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے تو وہ اسے سنبھال لے گا، پر اب وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی گنوا چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گھلتی آگے بڑھ رہی تھیں کہ ایک دم تیزی سے باہر آتے رقیہ خالہ سے ٹکرا ہو گیا۔ کیا ہو گیا رقیہ، آپ ٹھیک ہے؟ انہیں بکھلایا ہوا دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہٹو راستے سے، وہ غصے سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب انہیں کیا ہوا ہے؟ سریا بیگم سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی کہ باہر پولیس گاڑی کی سائرن کی آواز سنائی دی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا اب؟ سریا بیگم انہی قدموں پہ باہر کی جانب بڑھیں۔ رقیہ خالہ جو اپنا بوریا بسترا باندھ کے فرار ہونے والی تھی، وہ پولیس کے ہاتھوں دھڑ لی گئی۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ بری طرح پینک ہوئی۔ یہ تو آپ کو پولیس اسٹیشن چل کے بتائیں گے آنٹی جی،
جنید نے دور کھڑے طنز سے کہا اور لیڈی کانسٹیبل کو انہیں لے جانے کا بولا اور خود سریا بیگم کی جانب بڑھا۔ یہ سب کیا ہے آفیسر؟ آپ انہیں کیوں؟ وہ الجھیں۔ سر حیدر کا آرڈر تھا میم، اجازت دیں۔ وہ انہیں جواب دیتا خود بھی باہر نکل گیا۔ حیدر؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن اگلے 2 دن میں ساری بات کا خلاصہ ہو گیا۔ حیدر حور کو گھر واپس لے آیا۔ ماریہ بیگم بھی پہلے سے کافی بہتر تھی۔ حور کو بستر پہ لٹاتے وہ ذرا سا پیچھے ہوا تو حور نے اسے کھینچ کے واپس اپنے قریب کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، جو کچھ ہوا جانے میں ہوا، وہ روئی آنکھوں سے بولی۔ رقیہ خالہ اس کی سگی خالہ نہیں تھی بلکہ پھپھو تھی، اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ان کی بیٹی کی نہ صرف پرورش کی بلکہ بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال بھی کیا۔ پر یہ سب ایک جھوٹ پہ مبنی تھا، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ حور کے والدین کی ڈیتھ گزرتی تھی اور ہیروں کے متعلق رقیہ خالہ اچھے سے جانتی تھی۔ جو تھے تو نجم کے تھے، لیکن حاصل یہ کرنا چاہتی تھی، ایک تیر سے 2 شکار کرنے والی تھی۔ اور پھر کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں نجم کی ڈیتھ کی خبر بھی مل گئی تو وہ شوق میں چلی گئی۔ اب ہیروں کا کسے پتا ہوتا؟ انہوں نے بہت کوشش کی ان کے گھر میں گھس کے پتہ لگانے کی، پر ناکام ٹھہری۔ اور پھر جب حیدر کے اندھا ہونے کی خبر انہیں ملی تو وہ فائدہ اٹھاتے حور کو یہاں بھیج گئیں تاکہ وہ حیدر سے کسی طرح ان ہیروں کا پتہ لگوا سکے۔ اور تب ان کی راہ مزید سیدھی ہوئی جب کشف نے اپنا رشتہ حیدر سے توڑ لیا اور رقیہ خالہ نے فوراً سے حور کا رشتہ جوڑ دیا تاکہ وہ مزید حیدر کے قریب ہو سکے اور ہیروں کا پتہ چل سکے۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ پہلے دن سے حیدر کی ان پہ نظر تھی۔ اس کے بابا نے مرتے وقت اسے رقیہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ نجم سے پیار کرتی تھی اور ایسے میں جب انہیں ٹھکرایا تو وہ ان کی دشمن ہو گئی۔ ہیروں کے لیے وہ کبھی بھی اس تک پہنچ سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر وہ ڈائری جس میں ثاقب نے اپنی ہر بات لکھی تھی کہ بچپن سے ہی دونوں دوستوں نے اپنے بچوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں حور اور حیدر تھے۔ انہی دنوں حیدر نے اپنا فرضی ایکسیڈنٹ کروایا اور پھر مشہور کر دیا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ ایسے میں کشف نے خود تعلق توڑ لیا، جبکہ ماریہ بیگم جانتی تھیں کہ حیدر دیکھ سکتا ہے، پر خاموش رہیں۔ اور یوں حور کو اللہ نے اسی کے نصیب میں واپس لکھ دیا۔ ماریہ بیگم نے حور اور رقیہ خالہ کی باتیں سن لی تھی جس پہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اچانک، اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ حور کے آگے حیدر نے وہ ڈائری رکھ دی، پر پھر بھی اس کا دل نہ مانا۔ لیکن جب اس کی رقیہ خالہ نے اسے تکلیف پہنچائی، اسے مارنے کے در پہ ہوئی، تو اسے ناقابل حد تک یقین آیا، اور اس سب میں حیدر کی محبت اور کیئر سے وہ اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ معاف کر چکا ہوں، خالہ کو بھی کر دے۔ وہ منمنائی تو حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ سوچوں گا، وہ دھیرے سے بولتا پیچھے ہونے لگا کہ حور نے اسے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں پہ اپنے لب رکھے۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلتے کشف اندر داخل ہوئی۔ تم دیکھ سکتے ہو؟ وہ حیرت زدہ تھی، جبکہ حور اور حیدر کی نزدیکی بھی دیکھتی پل پل مری تھی۔ دونوں کی نگاہ بیک وقت اس پہ ٹھہری کہ اگلے ہی پل حیدر نے حور کے چہرہ اپنی جانب موڑتے شدت سے اس کے لبوں کو نشانہ بنایا۔ کشف تو وہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی، جبکہ دوسری طرف حور بھی حیدر کے اس اقدام پہ اپنا دل رکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سانس میں تیری سانس ملی تو مجھے سانس آئی، مجھے سانس آئی۔ کشف روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ مزید یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھویا، اور حور کے چہرے کو مسکان نے چھوا تھا۔ اللہ نے اس کا نصیب کتنے پیارے شخص کے ساتھ جوڑ دیا، اور وقت کے ساتھ ساری حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ ماریہ بیگم سے بھی معافی مانگتی وہ انہیں بھی آسودہ کر گئی، جبکہ کشف اور رقیہ خالہ جیسے لوگ ساری زندگی ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔